ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ ہم سب یہاں ایصال ثواب کی محفل میں جمع ہیں۔ مذہب اسلام میں جب انسان پر موت واقع ہوتی ہے تو وہ مرتا نہیں ہے، منتقل ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ پھر سمجھ لیں۔ یہاں ایسے بدبخت بھی ہیں جو نبیوں کو مارے پھرتے ہیں معاذ اللہ، پر اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان پر موت واقع ہوتی ہے، موت کا ورود ہوتا ہے، موت کا ظہور ہوتا ہے، اور موت کا انسان ذائقہ چکھتا ہے، مگر مر کے کھپ نہیں جاتا، منتقل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے عالم ارواح میں تھے، وہاں ہم نے اللہ کا دیدار کیا، میری روح نے بھی، آپ کی روح نے بھی۔ اللہ نے ہم سے پوچھا الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہم نے اللہ کو دیکھ کر کہا کہ قالوا بلا، اللہ ہمارا رب تو ہی ہے۔ یہ ہمارا پہلا سٹاپ تھا، پہلا مقام تھا۔ اس کے بعد ہم ماں کے پیٹ میں آئے، وہاں جتنا اللہ نے رکھا رہے۔ پھر ہمارا اگلا سٹاپ، اگلی منزل دنیا میں آئے۔ دنیا میں جتنی زندگی گزاری، جتنی لکھی ہے گزاریں گے، اور پھر چلے جائیں گے قبروں میں۔ تو قبروں میں حضرت آدم سے لے کر آج تک دنیا پڑی ہوئی ہے۔ قبر میں بھی کہ جا کے مٹ نہیں جاتا، کل آدم نہیں ہو جاتا۔ قیامت والے دن ہر قبر سے ہر انسان کو اٹھایا جائے گا، اور ہمیں کس کیڑی نے کھایا، وہ کہاں پہنچی، وہ کہاں پہنچی، اللہ سب کو واپس لا کر اسی جسم کے ساتھ صحیح سالم کھڑا کرے گا۔ اور پھر وہاں بھی ہمارا اینڈ نہیں ہوگا، قیامت کا بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، اور پھر جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو موت جو خود موت ہے، اس کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ انہوں بند کرو بھائی، خاموش کراؤ، یا انہوں گھر بھیج دیو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بچوں کو مسجد میں نہ لائے، پر اسی اپنی عادت تو بعد نہیں ہونا۔ اسی ساری پرچون پارٹی بٹھانی ہے، اور جڑے بڑے نے وہ فلموں کے گانے سنن ڈے نے، وہ مسیطیں نہیں بڑھن گے۔ انہوں مسیطیں لیا کا تک ہی نہیں بنتا، منع ہے، اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا ہے، پر لوگ نہیں بات ہوتے۔ اب ان کو کیا پتا کہ مسجد کیا ہے، وہ تو گپ شپ لگائیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا، ہم مرتے نہیں، منتقل ہوتے ہیں، اور اعلان بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی منتقل فلاں بندے کا انتقال ہو گیا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں مر کے مٹ کے کھپ گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی انتقال ہو گیا ہے رضائی الہی سے، قضاء الہی سے۔ اب دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہے اتنی تیاری کرے، جہاں جتنا رہنا ہے اگو بولو سارے، تو کرونا سو گیا یا مینو سو گیا، بولو تو صحیح یار، اتنا ڈر تو چنگا نہیں ہے، ڈر اللہ دا۔ جہاں جتنا رہنا ہے اتنی تیاری کرے، بولیے اتنی تیاری کرے۔ آپ نے گجرانوالہ جانا ہے، اس کے حساب سے تیاری کرنی ہے۔ آپ نے پنڈی جانا ہے، اسلام آباد جانا ہے، اس کے حساب سے تیاری کریں گے۔ پر جب ہم نے مر کے قبر سے لے کر حشر تک، جنت تک جانا ہے، تو پھر تیاری اس کے حساب سے کی جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ سرسوں کے دانے اگر ہم ہاتھوں میں لیں تو ہزاروں آ جائیں گے، جھولی میں لیں تو لاکھوں آ جائیں گے، اور اگر کمرہ پورا سرسوں کے دانوں سے بھر دیا جائے اور سال کے بعد ایک دانہ اٹھایا جائے تو فرماتے ہیں انسان یہ سارے دانے تو کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے، پر آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لہذا جہاں جتنا رہنا ہے اتنی تیاری کرو، بولو بھائی اتنی تیاری۔
دنیا میں تو 50-60 سال ہے، جو ہی بندہ 40 سال تک پہنچتا ہے ماشاءاللہ سارے مرض گھیر لیتے ہیں۔ اصل زندگی تو قبر کی ہے، اصل زندگی تو حشر کی ہے کہ یہاں کے 50,000 سال اور قیامت کا ایک دن برابر ہوگا۔ تو وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ وہاں کی تیاری کا پہلا سٹیپ کلمہ ہے، وہ کلمہ ہمیں وراثت میں مل گیا ہے۔ کلمے میں ہمیں قربانی نہیں دینی پڑی، کلمے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار کھائی ہے، اس کلمے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان قربان کی ہے، اس کلمے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن بھوکے پیاسے رہ کر جان کا نذرانہ پیش کر گئے ہیں، اس کلمے کے لیے مولا علی نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، اس کلمے کے لیے امام حسن شہید ہوئے، امام حسین نے قربانی پیش کی، اس کلمے کے لیے صحابہ کو نیزے کی انیوں میں پرو دیا گیا، اس کلمے کے لیے صحابہ کو سولیوں پہ چڑھا دیا گیا، اس کلمے کے لیے صحابہ کرام نے صحرا کے پتے درختوں کے پتے کھائے ہیں، اس کلمے کے لیے صحابہ نے صحرا کا گرم پانی پی کر گزارا کیا ہے، ہجرتیں کی ہیں، اس کلمے کے لیے ہزاروں جنگیں لڑی گئی ہیں، پر ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں کلمہ وراثت میں ملا ہے، ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں قرآن وراثت میں ملا ہے، ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں اسلام وراثت میں ملا ہے، اور اوقات اور حیثیت یہ ہے ختم کے لیے مسجد میں آئیں گے، نماز کے لیے نہیں آئیں گے، ہم جناب جنازے کے لیے آئیں گے اور فرض نماز کے لیے نہیں آئیں گے، یہ ہماری اوقات ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندے تو کمائی کے لیے نہیں آیا، تو روزی رزق کے لیے نہیں آیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، روزی تو میں جانوروں کو بھی دے رہا ہوں، کیڑوں کو بھی دے رہا ہوں، تجھے اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ مرنے سے پہلے خدا کو بھی راضی کر کے جا، مصطفیٰ کو بھی راضی کر کے جا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اے میرے بندو یہ زندگی موت کوئی مذاق نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ تم اچھے عمل کرو، احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے؟ اچھے عمل اکثر عملا نہیں کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، احسن عملا، اچھے عمل کون کرتا ہے؟ کہ ایک شخص کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس میں پڑی، جنگ کے دوران وہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، پر جب چہرے مصطفیٰ پہ نظر پڑی تو اس نے سمجھا کہ میں اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ تو واقعی اللہ کے نبی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کی صف میں آ گیا اور شہید ہو گیا۔ نماز نہیں پڑھی کیونکہ ٹائم نہیں ملا، ہمارے والا کام نہیں تھا نا، زکوٰۃ نہیں دی، موقع ہی نہیں ملا، روزہ کوئی نہیں رکھا، حج کوئی نہیں کیا، عمرہ کوئی نہیں کیا، کیوں؟ ٹائم ہی نہیں ملا۔ صرف کلمہ پڑھا، دیدار مصطفیٰ کیا، شہید ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور پڑھا کر فرمایا کہ بھائی اے میرے صحابہ، تو اس نے نہ نماز پڑھی ہے نہ زکوٰۃ دی ہے، ولا تزکا ولا تصلی، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، نماز نہیں پڑھی، پر اے صحابہ جو میری زیارت کر کے کلمہ پڑھا ہے اس پر یہ تم سب سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ احسن عملا، اچھے عمل کرو بھائی، اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا یہ اچھا عمل ہے، اور جس کا کام کا اللہ رسول حکم دے دے کرو وہ نہ کرنا یہ برا کام ہے۔ تو امام غزالی سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے پیچھے بھیڑیا لگا ہوا تھا اس کو کھانے کے لیے، وہ بھاگا کہ میں جان بچاؤں، آگے ایک کنواں آ گیا، اس نے کہا سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان بچاؤں گا، تو دیکھا کہ ایک اژدہا کھڑا ہے، اژدہا اس کو کہتے ہیں جو بکرا بھی کھا جاتا ہے، وہ سانپ، وہ کھڑا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اگر میں اندر جاؤں گا تو یہ کھائے گا، کھڑا رہوں گا تو پیچھے بھیڑیا ہے۔ اوپر دیکھا کہ ایک بیل رسی لٹک رہی تھی، یہ اس سے لٹک گیا کہ نہ نیچے جاؤں گا نہ پیچھے رہوں گا۔ بڑی توجہ سے بات سمجھیے گا، جب یہ لٹک گیا
اس نے اوپر دیکھا کہ اس رسی کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں، کتر رہے ہیں، ایک کالا تھا ایک سفید تھا۔ اب یہ پریشان کہ یہ کتریں گے تو بھی میں نیچے جاؤں گا، مروں گا، پیچھے جاؤں گا، مروں گا۔ اسی دوران ساتھ شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، اس نے اس میں انگلی ڈالی اور انگلی منہ میں ڈالی تو شہد کی مٹھاس ایسی لگی کہ یہ سب کچھ بھول گیا، کوئی چیز بھی اس کو یاد ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان یہ بھاگنے والا تو ہے اور پیچھے جو بھیڑیا ہے وہ تیری موت ہے، آگے جو کنواں ہے وہ تیری قبر ہے، اس میں جو سانپ ہے وہ تیرا عذاب قبر ہے، اور وہ رسی جس سے بندہ لٹکا یہ تیرے سانسوں کی ڈور ہے، یہ تیری سانسوں کی رسی ہے۔ اس کو جو کالا اور سفید چوہا کتر رہا ہے وہ تیری زندگی کے دن اور رات ہے، جیسے جیسے گزرتے جا رہے ہیں تیرے سانسوں کی ڈور کٹتی جا رہی ہے، جو ہی ٹوٹے گی۔ اور وہ چھتا شہد کا یہ دنیا کی خواہشیں ہیں، یہ بیوی بچے کمائی مال، اس کو ہم نے منہ میں ڈال کے سب کچھ بھول گئے، نہ مرنا یاد رہا نہ نیکی کا کرنا یاد رہا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسان وما خلقت الجن والانس، ہم نے تجھے نہیں پیدا کیا صرف کمائی کے لیے، نہیں پیدا کیا دنیا کی عیاشیوں کے لیے، الا لیعبدون، پیدا کیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک اللہ کی عبادت کرتا جا، رب رسول کو راضی کرتا جا۔ اب آخری بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھائی قیامت والے دن چھٹکارا اللہ کی رحمت سے ہوگا، بولیے اللہ کی پر رحمت کا کوئی سبب ہوتا ہے، بولیے رحمت کا ہوا پنکھے سے آ رہی ہے پر پنکھے کو چلانے کا کوئی سبب ہے یا نہیں ہے؟ وہ بجلی ہے۔ اگر آپ بجلی اس کو نہ دیں اور تڑیاں لگائیں بھی چل اسی بڑے ذرا رانے شانے ہاں، بڑے جٹ ہاں، ہاں جی بڑے تگڑے لوگ ہیں، تینوں ڈنڈے نہ کٹاں گے، پکھا دھمکیوں سے نہیں چلے گا۔ اس کے اندر ایک سسٹم ہے کہ بجلی دے دو چل پڑے گا۔ ہوا تو پنکھے سے آ رہی ہے پر پنکھے کی ہوا کا سبب ہے، بے شک مغفرت اللہ کی رحمت سے ہونی ہے پر اللہ کی رحمت کا سبب ہے نیک اعمال۔ بولیے کیا ہے جی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اولئک هم خیر البریہ، قرآن پاک میں جہاں بھی جنت کا ذکر آیا ہے عملوں کے ساتھ آیا ہے، اکیلے ایمان پر جنت کا وعدہ عمل الصالحات بھی ہے۔ تو آگے رمضان شریف ابھی شروع ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ پرسوں پہلا روزہ ہو جائے یا ہفتے کا یا اتوار کا، بہرحال آنے ہی والا ہے۔ تو رمضان شریف میں بھی لوگ گناہ کرنے سے باز نہیں آتے، اس لیے پوری دنیا اللہ کے عذاب کا شکار ہے۔ کرونا پاکستان میں اتنا آیا نہیں جتنا ڈرایا ہے، کیوں بھائی؟ اتنا آیا نہیں جتنا ڈرایا ہے۔ کہتے ہیں نا پرانے لوگ کہتے تھے بھی مارے نالوں ڈرایا چنگا، تو کرونا نے ہمارے ساتھ وہی کام کیا ہے، بھی مارے نالوں ڈرایا چنگا۔ بیچارے اتنے ڈر گئے اللہ سے نہ ڈرنے والے۔ یہ کون ہے اللہ سے؟ ہاں بڑے تگڑے ہیں، ایٹم بم بھی ہے، امریکہ کی ساری ہوا نکل گئی۔ اتنا سا کرونا، اتنا سا وائرس ہے جو صرف گلے میں فٹ ہوتا ہے، گلے سے پھر آگے پھیلتا ہے اور گلے میں وہ اچھی طرح سٹے کرتا ہے، 20 دن بھی رہتا ہے، 15 دن بھی رہتا ہے، 28 دن بھی رہتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کیا کروں۔ تو اتنی سی چیز جو گلے میں بیٹھ جائے اس نے پوری دنیا کو ڈرا دیا ہے۔ تو سوچئے کہ اللہ کی اور کتنی بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ امریکہ تو فرعون بنا ہوا تھا، ہر جگہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہا تھا، اب کسی نے حملہ بھی نہیں کیا، کوئی فوج بھی نہیں آئی اور کوئی مجاہدین کا جہاد بھی نہیں۔ بیچاروں کو جہاد سے بڑا ڈر لگتا تھا، اللہ نے کہا چلو مجاہد تو پہنچیں گے، جب پہنچیں گے جب حضرت مہدی آئیں گے تو یہ سب کافر قتل ہو جائیں گے یا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت مہدی آئیں گے، جہاد کریں گے، انشاءاللہ پوری دنیا میں صرف اسلام ہوگا۔ ابھی صرف کرونا آیا ہے، پاکستان میں بھی وہ طبقہ ڈرا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا تھا،
وہ ڈر گئے جو کہتے تھے میرا جسم میری مرضی، ہم پردہ کیوں کرے، اسی کو مولویوں دے گھر رہن والیاں وا۔ اب ماشاءاللہ وہ ہاتھ بھی ننگے دستانے چڑھے ہوئے ہیں، تو پتہ چلے کہ لترا دی کمی سی۔ نہیں سمجھے؟ یہ جتنی بھی جلوس نکالنے والی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ان کو لتروں کی کمی تھی۔ اب چھوٹا سا ڈنڈا آیا تو دستانے بھی پہن لیے، نقاب بھی، اور 6-6 فٹ دور بھی کھڑے ہیں۔ جب ہم کہتے تھے عورت علیحدہ کھڑی ہو مرد تو کہتے تھے مولویوں کو کیا تکلیف ہے۔ اب پھر آیا نا، اب تو کہتے ہیں جی مسجدوں میں بھی دور بیٹھو، تو ہم کہتے ہیں کہ مسجدوں کی فکر چھوڑ دو، یہاں بیمار بھی ہوگا آئے گا تو شفا پا کے جائے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کی فکر چھوڑو۔ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، تو جو رب کے گھر میں آئے گا رب اس کو کیسے تکلیف دے گا؟ تو لہذا میرے بھائیوں، کرونا نے اتنا ہمیں ڈرا دیا ہے کہ مسجدوں بیچاروں نے سیلیں بھی کر دی، مولوی گرفتار کر لیے، امام مسجد گرفتار کر لیے۔ اب وزیر اعظم صاحب ہمارا نام لے لے کے کہہ رہے ہیں جی مولویوں کو چاہیے جمعے والے دن 6-6 فٹ دور کرے۔ اب کیویں دور کریے؟ اب اتنی سی مسجد ہے تو 6 فٹ میں تو صرف 4 بندے رہ جائیں گے، کیوں جی؟ تو یہ تو پریکٹیکل ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے کام وہ کرو جو اللہ عقل سے کرنے کی توفیق دے۔ جہاں نہیں ہے ہمارا بس وہاں جا خدا جانے، ہم اللہ کی حکمت جانے۔ جو مسجد میں آ گیا خدا کے حوالے، جو چلا گیا کرے حفاظت۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تو عملوں کے سائے میں بچیں گے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، سب ساتھی توبہ کرے پچھلے گناہوں سے۔ جس کا قرض دینا ہے واپس کرے، جس کا حق مارا ہے واپس کرے، پھر گناہ معاف ہوگا۔ کلے توبہ نال نہیں ہونا۔ تے قرض حاجی نو بھی معاف نہیں، حاجی نو بھی معاف نہیں، اگرچہ حاجی کروڑا کھائے کے بیٹھے نے، کروڑا خربا کھا کے بیٹھے نے، کیونکہ اتنے جنہیں بھی لٹیرے نے سارے نے حج کیتا ہوا ہے، کوئی بھی حاجی کے بغیر نہیں ہے، مگر قرضہ شہید کو بھی معاف اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ آخر وداعوانا ان الحمدللہ